بہت دھیان سے سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے تو فوراً ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ اپنی بیداری کے وقت کو برائی پر ختم کر، واٹس ایپ کا کھیل کھیل، ٹویٹر دیکھ، ننگی فلمیں دیکھ، گانا سن. یہ شیطان کہتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ اپنی بیداری کے وقت کو برائی پر ختم کر، اور فرشتہ کہتا ہے اسے بھلائی پر ختم کر. رات کی دعا پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، یہ فرشتہ کہتا ہے. اگر وہ اللہ تعالی کا ذکر کر کے سویا ہے تو شیطان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور رات بھر ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو پھر سے ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس لپک کر آتے ہیں. فوراً اٹھتے ہی شیطان اس سے کہتا ہے اپنی بیداری کو برائی سے شروع کر، کچھ نہ کچھ جو ہے گناہ کا کام کر. اور فرشتہ کہتا ہے بھلائی سے شروع کر. یہ روزانہ ہوتا ہے حدیث میں. پھر اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ دعا میرے ساتھ پڑھیے، یہ دعا یاد کر لیجئے. ہاں، یہ حدیث شریف کی دعا ہے، پڑھیے میرے ساتھ. تھوڑی لمبی ہے لیکن ضرور اس کو یاد کر لیجئے. الحمدللہ الذی رد الی نفسی بعد موتها ولم يمتها في منامها. الحمدللہ الذی يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. الحمدللہ الذی یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. یہ مت کہنا دعا بہت لمبی ہے، نہ. آپ کاروبار اچھا خاصا کر لیتے ہو، ماشاءاللہ، کھانا اچھا خاصا پکا لیتی ہو، دنیا بھر کی چیزیں کرتی ہو، اسے یاد کرنا ہے. اس کی فضیلت بعد میں بیان کروں گا. یہ دعا کی ترجمہ سن لیجئے، میرے ساتھ پڑھیے ترجمہ. تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جنہوں نے میری جان مجھ کو واپس لوٹا دی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی. تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جنہوں نے آسمان کو اپنی اجازت کے بغیر زمین پر گرنے سے روکا ہے. یقیناً اللہ تعالی لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بعد، یہ دعا پڑھنے کے بعد جو سویا، اگر وہ کسی جانور سے گر کر مر جائے یا کسی اور وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ شہادت کی موت مرا. اور اگر زندہ رہا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو اسے اس نماز پر بڑے 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 درجے ملتے ہیں. سبحان اللہ. اتنی دعا یاد کر لینے سے کتنا فائدہ ہوگا. اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے. امیجز بنا کر بھی آپ کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اللہ تعالی
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بد دعا کے الفاظ یہی پڑھنا جو میں نے پڑھوائے ہیں، حدیث شریف میں یہی الفاظ آتے ہیں۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہماری تحریر اور تقریر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری صورت تو نے اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ ہم کو پاکیزہ روزی دے اور پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔